بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ آج میرے رشتے والے آئے ہوئے تھے۔ میں کمرے میں بیٹھی تھی جب امی مجھے بلانے آئیں۔ چلو علیزہ، مہمان تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ میری طبیعت کچھ عجیب سی ہو رہی تھی۔ میں ان مہمانوں کے سامنے نہیں جانا چاہتی تھی، لیکن امی کے سامنے انکار بھی نہیں کر سکتی تھی، اسی لیے چپ چاپ اٹھ کر امی کے ساتھ باہر چلی آئی۔ پھر ان مہمانوں کے سامنے رکھی ہوئی ایک کرسی پر بیٹھ گئی۔ آنے والے مہمانوں میں 3 خواتین اور 1 مرد شامل تھا۔ عورت مسکرا کر مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں نے ان کی طرف ایک بار بھی نظر اٹھا کر نہیں دیکھا تھا اور نہ ہی انہیں سلام کیا تھا۔ امی مجھے اشارے سے کہہ رہی تھی کہ سلام کرو، لیکن میں ڈھیٹ بن کر چپ چاپ بیٹھی تھی۔ تبھی مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے اندر سے کوئی میری پسلیوں کو بھینچ رہا ہے۔ مجھے ایک دم زوردار جھٹکا لگا۔ میں نے اپنا سر گھٹنوں میں چھپا لیا اور ٹانگیں کرسی کے اوپر رکھ کر بیٹھ گئی۔ سارے مہمان میری اس حرکت پر حیران تھے۔ تبھی امی میرے پیچھے آ کر کھڑی ہوئیں اور مجھے کہنے لگی کہ علیزہ، یہ کیا حرکت کر رہی ہو؟ ٹانگیں نیچے کرو۔ پھر جب میں نے اپنا سر گھٹنوں سے اٹھایا تو میری آنکھیں لال سرخ انگارہ ہو رہی تھیں۔ میں نے غرا کر مہمانوں کو دیکھا اور جب بولی تو میری آواز بدلی ہوئی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے میرے اندر سے 3-4 مرد بول رہے ہیں۔ میں ان مہمانوں کو غصے بھرے لہجے میں کہہ رہی تھی کہ دفع ہو جاؤ یہاں سے، یہ صرف ہماری ہے۔ خبردار کسی نے اس کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھا تو ہم اس کی جان لے لیں گے۔ غصے کے مارے جیسے میرے منہ سے شعلے نکل رہے تھے۔ سب دہشت اور خوف سے مجھے دیکھ رہے تھے۔ مجھے خود پتہ نہیں تھا کہ میں کیا کر رہی ہوں۔ تبھی وہ مہمان عورت غصے سے میری امی کو کہنے لگی کہ سنبھالو اپنی بیٹی کو، لگتا ہے اس کو تو جنات کا سایہ ہے، ہم نے نہیں رشتہ کرنا آپ کی پاگل بیٹی کے ساتھ۔ وہ سارے مہمان سر پر پاؤں رکھ کر بھاگے تھے۔ ابو اور امی حیرت سے ششدر کھڑے مجھے دیکھ رہے تھے۔ تبھی امی میرے پاس بھاگ کر آئیں اور مجھے زوردار طریقے سے پکڑ کر کہنے لگیں کہ علیزہ، کیا ہو گیا بیٹی تمہیں؟ کیوں ایسی حرکتیں کر رہی ہو؟ کیوں بڑھیا، کتنی دفعہ تجھے سمجھایا ہے کہ اپنی بیٹی کی شادی کا خیال دل سے نکال دے۔ ہم جنات نے پوری زندگی کے لیے اس کو اپنا بنا لیا ہے، اب یہ چاہ کر بھی ہم سے پیچھا نہیں چھڑا سکتی۔ اگر تو نے دوبارہ اس کا کہیں رشتہ یا شادی کرنے کی کوشش کی تو انجام کی ذمہ دار تو خود ہوگی۔ اس نے خود اپنی ادائیں دکھا کر ہمیں پاگل بنا کر اپنے پیچھے لگایا تھا، اب ہم اس کا پیچھا کسی صورت نہیں چھوڑیں گے۔ میں چلا کر مردانہ آواز میں امی ابو کو بتا رہی تھی۔ میرے جسم کو زوردار جھٹکے لگ رہے تھے، میں آپے سے باہر ہو رہی تھی۔ تبھی امی نے زور زور سے آیت الکرسی پڑھنا شروع کی اور میرے اوپر دم کرنے لگی۔ میں خالی نظروں سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ میرا دماغ بہت بھاری ہو رہا تھا۔ پھر میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا اور میں گر کر بے ہوش ہو گئی۔ میری یہ حالت آج سے 6 مہینے پہلے ہو رہی تھی۔ میں اپنے گھر میں سب سے چھوٹی بیٹی تھی۔ مجھ سے بڑی 2 بہنوں کی شادی ہو چکی تھی، لیکن چونکہ میری عمر ابھی صرف 19 سال تھی تو امی ابو کا کوئی ارادہ نہیں تھا کہ ابھی وہ میری شادی کریں۔ ابھی میں کالج میں پڑھ رہی تھی جب کالج کے پرنسپل نے ساری لڑکیوں کو بتایا کہ کالج کی لڑکیوں کا گروپ گھومنے پھرنے کے لیے سوات کے علاقے میں جا رہا ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں کبھی کوئی گھومنے پھرنے کی جگہ نہیں دیکھی تھی۔ میں اپنی دوستوں کے ساتھ جانے پر بہت خوش ہو رہی تھی۔ زندگی کا مزہ ایک نئے طریقے سے لینے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر رہی تھی۔ جب گھر آ کر میں نے امی کو یہ خوشخبری سنائی تو انہوں نے مجھے ڈانٹ دیا اور کہنے لگی کہ چھوڑ دو، تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے اپنی کالج کے لڑکیوں کے ساتھ جانے کی۔ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ آج کل کتنے خطرناک ایکسیڈنٹ ہو رہے ہیں؟ اللہ نہ کرے تمہارے ساتھ بھی اگر کوئی حادثہ وغیرہ پیش آ گیا تو ہم کیا کریں گے؟ میں تمہیں ہرگز اجازت نہیں دوں گی کہ تم وہاں گھومنے پھرنے جاؤ۔ میں ان کی بات سن کر مایوس ہو گئی اور رونے لگی۔ شام کو ابو آئے تو انہوں نے میرا لٹکا ہوا چہرہ دیکھا۔ پھر میں ابو سے کہنے لگی کہ دیکھیں، ساری لڑکیاں جا رہی ہیں اور امی مجھے ایسے سمجھا رہی ہیں جیسے میں 6 مہینے کی بچی ہوں۔ چونکہ میں گھر میں سب سے چھوٹی تھی اسی لیے ابو مجھے بہت زیادہ لاڈ پیار کرتے تھے۔ پھر میری اتنی خوشی دیکھتے ہوئے انہوں نے مجھے کالج ٹرپ پر جانے کی اجازت دے دی۔ میں نے خوشی اپنے لیے سردیوں کے سارے کپڑے رکھ لیے۔ ساری لڑکیوں کو تقریباً 1 ہفتہ وہاں رکنا تھا۔ ہم 4 دوستوں کا گروپ تھا، انجم، تحریم اور ماہنور۔ ہم چاروں نے کالج میں آ کر اپنا ایک گروپ بنایا تھا۔ ہم چاروں ہی اس ٹرپ پر جا رہی تھیں۔ امی ابو نے مجھے سختی سے تاکید کی تھی کہ سب لوگوں کے ساتھ رہنا ہے اور کہیں بھی اکیلے نہیں جانا ہے۔ میں نے ان کی باتیں سن کر سر ہلا دیا تھا۔ پھر جیسے ہی بس سوات کی وادیوں میں داخل ہوئی تو جیسے ہم ساری لڑکیاں اس کے دلکش نظاروں میں کھو گئی۔ میں کھڑکی سے سر نکال کر قدرت کے حسین نظاروں کا لطف اٹھانے لگی۔ سچ میں ہی اس وادی کو جنت نظیر سے تشبیہ دی جاتی تھی۔ پہلے صرف اس جگہ کے بارے میں سنا تھا اور آج اس جگہ کو دیکھ کر یقین ہو گیا تھا
کہ لوگ کیوں ہر سال اپنی فیملی کے ساتھ یہاں چھٹیاں گزارنے آتے تھے۔ پھر میں سوچنے لگی کہ کاش امی ابو میرے ساتھ ہوتے تو ہم کتنا انجوائے کرتے۔ میں ان کو سوچ کر اداس ہو گئی تھی۔ پہلی رات کو چونکہ ہم بہت زیادہ تھکے ہوئے تھے، اسی لیے بستر پر لیٹتے ہی نیند آ گئی۔ دوسری صبح جب سو کر اٹھے تو ہم تیار ہونے لگے۔ اتنے پرجوش تھے کہ ناشتہ بھی نہیں کیا جا رہا تھا۔ پھر کالج کی ٹیچرز نے لڑکیوں کے 3 الگ الگ گروپس بنائے، ہر گروپ کے ساتھ ایک ٹیچر موجود تھی۔ یوں ہم گروپ کی شکل میں گھومنے پھرنے کے لیے نکل گئے۔ اتفاق سے میں، تحریم، انجم اور ماہنور ایک ہی گروپ میں تھے۔ ویسے بھی ہماری دوستی اتنی گہری تھی کہ ٹیچرز تک کو ہم چاروں کے بارے میں معلوم تھا۔ قدرت کے حسین نظاروں کو دیکھ دیکھ کر آنکھیں خیرہ ہو رہی تھیں۔ دل تھا کہ بھرنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا، تھکن کا احساس تک نہ ہو رہا تھا۔ پھر شام ہونے لگی تو ساری ٹیچرز نے کہا کہ واپس ہوٹل میں چلتے ہیں۔ مزے سے کھانا کھانے کے بعد ہم نے چائے پی اور پھر اپنے اپنے بستروں میں لیٹ گئے۔ میں جس طرف لیٹی تھی میری طرف باہر کی سائڈ پر ایک کھڑکی کھلتی تھی۔ شیشے کی کھڑکی میں سے مجھے باہر کا نظارہ صاف نظر آ رہا تھا۔ کمرے میں ساری لڑکیاں سو گئیں لیکن ہم چاروں دوستیں جاگ رہی تھیں۔ پھر میری دوست مجھ سے کہنے لگی کہ یار، سنا ہے کہ یہاں ایک ایسی جھیل ہے جہاں پر رات کو پریاں اترتی ہیں، کاش ہم پریوں کو دیکھ سکتے۔ تبھی انجم کہنے لگی کہ ہاں، اس کے بارے میں تو میں نے بھی سنا ہے۔ یہ شہزادے اور پریوں کی ایک داستان ہے۔ سنا تھا کہ پریوں کی ملکہ یہاں پر رہنے والے ایک شہزادے پر عاشق ہو گئی تھی، لیکن لوگوں نے انہیں آپس میں ملنے نہ دیا اور محبت میں ان دونوں کی موت ہو گئی۔ تو اس پریوں کی ملکہ کو یاد کرنے کے لیے پریاں روزانہ اس جھیل پر آتی ہیں اور اس ملکہ کی یاد میں رقص کر کے گانے گاتی ہیں۔ مجھے تو یہ داستان بہت اچھی لگ رہی تھی۔ میں غور سے انجم کی باتیں سن رہی تھی۔ پھر میں نے تحریم کے کان میں سرگوشی کی اور اسے کہنے لگی کہ کیوں نہ ہم رات کو کسی وقت اسی جھیل کے پاس جائیں۔ سنا ہے کہ اس ہوٹل سے وہ جھیل بہت نزدیک ہے اور کل ٹیچرز نے کہا تھا کہ ہم سب سے آخر میں اس جھیل پر جائیں گے، لیکن وہ رات کے وقت نہیں بلکہ دن کے وقت جائیں گے۔ یار، دیکھنے کا مزہ تو رات کو ہے، دن میں نہیں۔ کیوں نہ ہم چاروں مل کر اسی جھیل کے پاس چلتے ہیں، کیا پتا ہمیں وہ پریاں نظر آ جائیں۔ میں بہت پرجوش ہو رہی تھی ان پریوں کے بارے میں سوچ کر۔ زندگی میں ایسا موقع مجھے پہلی بار مل رہا تھا۔ مانور مجھے سمجھانے لگی اور بولی، پاگل ہو گئی ہو تم لوگ تو بالکل۔ اگر یہاں کسی کو ہمارے ارادوں کی بھنک بھی لگ گئی نا تو یوں سمجھ لینا کہ ٹیچرز نے ہماری بہت بے عزتی کرنی ہے۔ پھر انجم اسے کہنے لگی کہ ماہنور، تم تو سدا کی ڈرپوک ہو، کچھ نہیں ہوتا، دیکھو سب لوگ سوئے ہوئے ہیں، اچھا موقع ہے، ہم اس جھیل کے پاس جاتے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد واپس آ جائیں گے۔ ہم تینوں ہی وہاں جانے پر متفق تھی، لیکن ماہنور وہاں جانے سے ڈر رہی تھی۔ ڈر تو میں بھی رہی تھی کیونکہ میں کوئی زیادہ بہادر لڑکی نہیں تھی، لیکن مجھے پریاں دیکھنے کا بھی شوق ہو رہا تھا۔ اسی لیے ہم چاروں دبے پاؤں اس ہوٹل کے کمرے سے نکلے اور جھیل کی طرف جانے لگے، جس کا راستہ ہم چاروں کو ہرگز معلوم نہ تھا۔ اس جنگل نما سڑک پر چاروں طرف درخت ہی درخت تھے۔ کسی خوابناک ماحول کی طرح جنگل کے ایک طرف سے دھواں اٹھ رہا تھا۔ چاند کی روشنی سے یہ منظر اور بھی حسین لگ رہا تھا۔ ہم سب اس منظر کے سحر میں کھوئی ہوئی تھی اور آپس میں بات تک نہ کر رہے تھے۔ کافی دور تک چلتے چلتے آخرکار ہمیں ایک جھیل نظر آ گئی، لیکن وہ جھیل زیادہ بڑی نہ تھی بلکہ چھوٹی سی تھی۔ چاند کی روشنی اس جھیل پر پڑ رہی تھی اور جھیل کا شفاف پانی چاند کی روشنی میں بالکل سفید لگ رہا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے کئی ہیرے اس جھیل میں چمک رہے ہوں۔ ہم ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرانے لگے۔ میں سوچ رہی تھی کہ بھلا ایسا خوبصورت منظر ہمیں دن کے وقت نظر آتا؟ اچھا ہوا جو ہم رات کے وقت یہاں آ گئے۔ ہم کافی دیر تک جھیل کے پانی سے ہٹ کھیلیاں کرتے رہے اور ایک دوسرے کے اوپر پانی اچھال اچھال کر مستیاں کرنے لگے۔ ہم 1 گھنٹے سے بھی زیادہ اس جھیل پر بیٹھے رہے، لیکن وہ پریاں جن کے بارے میں ہم نے کہانی سنی تھی وہ اس جھیل پر نہ آئیں۔ انجم اور تحریم موبائل سے اپنی اپنی تصویریں بنا رہی تھی، پھر میں بھی اپنی تصویر بنانے لگی۔ ابو کا موبائل میں ساتھ لے کر آئی تھی تاکہ اس حسین ٹرپ کی یادیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے کیمرے میں قید کر لوں۔ پھر ماہنور کہنے لگی کہ چلو اب بہت دیر ہو گئی ہے، ایسا نہ ہو کسی کو ہماری غیر موجودگی کا پتہ چل جائے۔ پھر ہم چاروں اس کی ہاں میں ہاں ملانے لگے اور ہوٹل کی طرف جانے لگے۔ میں نے یوں ہی اپنی جینز کی پاکٹ میں ہاتھ ڈال کر موبائل چیک کیا تو یہ دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے کہ میری پاکٹ میں موبائل موجود نہ تھا۔ تبھی میں تحریم اور انجم وغیرہ سے کہنے لگی کہ یار، مجھے لگتا ہے میرا موبائل گر گیا ہے، تمہیں تو پتہ ہے وہ ابو کا موبائل ہے۔
اور مجھے کتنی ڈانٹ پڑے گی اگر میں نے ان کا موبائل گم کر دیا تو۔ پھر ماہنور مجھے کہنے لگی کہ میرے سر میں بہت درد ہو رہا ہے، میں تو تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گی۔ پھر میں اسے کہنے لگی کہ اچھا یہاں سے جھیل تھوڑی سی دور ہے، تم تینوں رکو۔ بس میں یوں گئی اور یوں آئی۔ پھر میں جلدی سے بھاگ کر اس جھیل کی طرف جانے لگی۔ مجھے کافی دیر ہو گئی مگر مجھے وہ جھیل نظر نہیں آ رہی تھی۔ میں حیرت میں تھی کہ جہاں تک ہم چاروں گئی تھیں وہاں سے جھیل کا فاصلہ کچھ زیادہ تو نہیں تھا، تو اتنی دیر میں تو مجھے جھیل تک پہنچ جانا چاہیے تھا۔ تو پھر آخر جھیل مجھے دکھائی کیوں نہیں دے رہی تھی؟ تبھی میرے دماغ میں آیا کہ کہیں میں راستہ تو نہیں بھول گئی ہوں۔ میں نے چاروں طرف آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھا۔ درختوں کا عجیب و غریب سا لمبا لمبا سایہ ماحول کو خوفناک بنا رہا تھا۔ چاروں طرف سے راستہ ایک ہی جیسا نظر آ رہا تھا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں دائیں طرف جاؤں یا بائیں طرف۔ تبھی اچانک میرے سامنے والی جھاڑیوں میں سے سرسراہٹ کی آوازیں آنے لگی۔ میں چونک کر مڑی تو میں نے دیکھا کہ ایک لمبا موٹا سیاہ رنگ کا سانپ ان جھاڑیوں میں سے نکل رہا تھا۔ اسے دیکھ کر ایک دم میرے منہ سے چیخ نکل گئی اور میں نے سرپٹ بھاگنا شروع کر دیا۔ جھینگوں کی آواز ماحول کو اور بھی عجیب و غریب بنا رہی تھی۔ شاید میں راستہ بھٹک کر جنگل میں گم ہو گئی تھی۔ تبھی میں نے رونا شروع کر دیا۔ خوف کے مارے میری جان نکلی جا رہی تھی۔ تبھی 3-4 چمگادڑیں اڑتی ہوئی آئیں اور میرے سر سے ٹکرا کر دور چلی گئی۔ آج تک میں نے اتنی بڑی چمگادڑیں نہیں دیکھی تھیں۔ پورے جنگل میں جیسے عجیب و غریب جانور رہ رہے تھے۔ تبھی میرے کانوں میں ایک زوردار چیخ کی آواز سنائی دی۔ ایسے لگ رہا تھا وہ چیخ کسی لڑکی کی تھی۔ میرے دماغ میں خطرے کی گھنٹیاں بجنے لگی۔ مجھے ایسے لگا کہ جیسے میری طرح کوئی اور لڑکی بھی کسی مشکل میں گرفتار ہے۔ پھر دوبارہ سے چیخ بلند ہوئی جیسے کوئی لڑکی شدید اذیت میں مبتلا تھی۔ میں چاروں طرف دیکھنے لگی۔ چاند جیسے بدلیوں میں چھپ گیا تھا کیونکہ جنگل میں اندھیرا مزید گہرا ہو گیا تھا۔ پھر میں روتے روتے ایک طرف چلنے لگی۔ دور مجھے ایک گیسٹ روم سا بنا ہوا نظر آ رہا تھا۔ مجھے اس گیسٹ روم کو دیکھ کر بے پناہ خوشی ہوئی۔ میں سوچنے لگی کہ اس گیسٹ روم میں رہنے والے انسان ضرور مجھے اس ہوٹل تک پہنچا دیں گے جہاں پر میری ساری دوستیں اور میرے ساتھ آنے والی تمام لڑکیاں اور ٹیچرز موجود تھیں۔ میں تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے اس گیسٹ روم کی طرف بڑھنے جانے لگی۔ لڑکی کی چیخوں کی آواز کو میں نے مکمل طور پر نظر انداز کر دیا تھا کیونکہ میں سوچ رہی تھی کہ کسی کو بچانے کے چکر میں کہیں میں خود کسی مشکل میں نہ پھنس جاؤں۔ گیسٹ روم کا دروازہ کھلا ہوا تھا لیکن اس کے آس پاس کوئی بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں دھیرے سے دروازہ کھول کر گیسٹ روم کے اندر چلی گئی۔ چاروں طرف روشنیاں جل رہی تھیں۔ عجیب خوابناک سا ماحول اس روم میں بنا ہوا تھا۔ تبھی میں پکارنے لگی کہ کوئی ہے جو میری مدد کر سکے، میں بڑی مشکل میں گرفتار ہوں۔ میری بات کا کسی نے کوئی جواب نہ دیا تھا۔ تبھی ایک کمرے میں سے دھیرے دھیرے پیانو کی آواز آنے لگی۔ میں اس کمرے کی طرف دیکھنے لگی جہاں سے آوازیں آ رہی تھیں۔ مجھے پیانو کا سننا بہت اچھا لگتا تھا۔ جو کوئی بھی وہ پیانو بجا رہا تھا اس کا ساز نہایت دلکش تھا۔ جب میں نے اس کمرے میں جھانک کر دیکھا تو اس پیانو پر سر جھکا کر ایک لڑکا بیٹھا تھا جو بڑے مگن انداز میں پیانو بجا رہا تھا۔ شاید اسی وجہ سے میری آواز اس تک نہ پہنچ پائی تھی۔ تبھی میں نے دھیرے سے اس کے پاس جا کر کہا، آپ بہت اچھا پیانو بجا رہے ہیں، کیا آپ اس گیسٹ روم میں رہتے ہیں؟ تبھی اس نے نظریں ہٹا کر مجھے دیکھا اور پیانو کو بجانا روک دیا۔ پھر مجھے کہنے لگا کہ مجھے پسند نہیں ہے کہ کوئی مجھے ڈسٹرب کرے، آپ مہربانی کر کے یہاں سے تشریف لے جائیں۔ میں اس کے انداز پر حیران رہ گئی۔ پھر اس سے ملتجی لہجے میں کہنے لگی کہ میں جنگل میں راستہ بھٹک کر یہاں تک پہنچی ہوں، مہربانی کر کے میری مدد کریں، مجھے آپ کی مدد کی ضرورت ہے۔ تو وہ لڑکا کہنے لگا کہ میں کسی کی مدد نہیں کرتا ہوں، ہاں اگر تمہیں مدد لینی ہے تو دوسرے کمرے میں ایک آدمی موجود ہے، وہ تمہاری ہر ممکن مدد کرے گا۔ اس نے صاف میرے منہ پر انکار کیا اور خود دوبارہ سے پیانو بجانے لگا۔ میں مایوس سی ہو کر اس کمرے سے نکل آئی، پھر دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ وہاں پر ایک آدمی بیٹھا ہوا پینٹنگ کرنے میں مصروف تھا۔ وہ بڑے مصروف انداز میں پینٹنگ کر رہا تھا۔ میں حیران تھی کہ اس نے ویسا ہی لباس پہنا ہوا تھا جیسا لباس پیانو بجانے والے لڑکے نے پہنا ہوا تھا۔ پھر میں اس کے پاس گئی اور اسے کہنے لگی کہ مجھے پیانو والے لڑکے نے آپ کے پاس بھیجا ہے، کیا آپ میری مدد کر سکتے ہیں؟ مجھے آپ کی مدد کی ضرورت ہے۔ تو وہ لڑکا مصروف سے انداز میں کہنے لگا کہ تم دیکھ نہیں رہی میں کتنا مصروف ہوں، آج ہی مجھے یہ پینٹنگ پوری کرنی ہے۔ میرے سامنے والے کمرے میں جو لڑکا ہے وہ تمہاری مدد کر دے گا، تم اس کے پاس چلی جاؤ۔ میں جھلا کر رہ گئی، اب وہ کسی تیسرے لڑکے کے پاس مجھے بھیج رہے تھے۔ ناچار میں تیسرے کمرے میں چلی گئی۔
उस कमरे में बैठा हुआ लड़का कुछ भी नहीं कर रहा था, लेकिन वो गिलास में अजीबो गरीब सी रंगत वाला मशरूब पीने में मगन था। मुझे वो तिरछी निगाहों से देखने लगा। उसकी निगाहें कुछ अजीब सी थी। मैं उसकी निगाहों से गड़बड़ा कर उसे देखने लगी कि मुझे उन 2 लड़कों ने आपके पास भेजा है मदद के लिए। मैं जंगल में रास्ता भटक गई हूँ, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? तो वो कहने लगा कि कौन दोनों लड़के? मैं इस गेस्ट रूम में अकेला रहता हूँ। उसकी बात सुनकर मैं हैरान रह गई। फिर कहने लगी कि आप शायद अपने हवासों में नहीं हैं। आपके अलावा भी इस घर में 2 लड़के रहते हैं। आप तीनों ने एक ही रंग के कपड़े पहने हुए हैं। आप चलें मेरे साथ, मैं सच कह रही हूँ, उन दोनों लड़कों ने ही मुझे आपके पास भेजा है। फिर मैं उस लड़के को लेकर उस पेंटिंग करने वाले लड़के के पास आ गई। ये देखकर मुझे हैरत का शदीद झटका लगा। जब उस कमरे में ऐसे लग रहा था जैसे वहां सदियों से कोई ना आया था। वो लड़का मुझे देखकर मुस्कुरा रहा था। उसकी मुस्कुराहट देखकर मैं उससे कहने लगी कि यकीन करें, मैंने अभी एक लड़के को यहाँ पेंटिंग करते हुए देखा था। फिर मैं भागकर दूसरे लड़के की तरफ आ गई जो पियानो बजा रहा था। उस कमरे में भी कोई मौजूद ना था और उस कमरे की भी हालत यही बता रही थी कि ये कमरा कई सदियों से वीरान पड़ा है। मैं हैरत से गड़बड़ा कर कहने लगी कि मैंने अभी अभी उन लड़कों को यहाँ पियानो बजाते हुए देखा था। वो निहायत खूबसूरत अंदाज में उस पियानो को बजा रहा था। मेरी बात का यकीन करें। मैं जैसे ही पीछे पलटी, मेरे पीछे खड़ा लड़का गायब था। मैं हैरान परेशान यहाँ वहाँ देख रही थी। ये सब मेरे साथ क्या हो रहा था? तभी एक कमरे में से लड़की की जोरदार चीख की आवाज़ सुनाई दी। नहीं, ये सब नज़र का धोखा है, यहाँ कोई नहीं है। मेरे दिमाग ने मुझे इशारा किया और मैंने सरपट भागना शुरू कर दिया। मुझे ऐसे लग रहा था जैसे 3 साए मेरे पीछे भाग रहे हैं। फिर मुझे अपने पीछे तेज तेज हंसने की आवाज़ें आने लगी। मैं पीछे मुड़कर भी नहीं देखना चाहती थी। मुझे ऐसे लग रहा था जैसे मेरे पीछे वही तीनों लड़के मौजूद हैं जो मुझे बार बार रुकने का कह रहे थे। मेरी सांसें बुरी तरह फूली हुई थी। तभी मैंने सांस लेने के लिए एक दरख्त के नीचे आकर पनाह ली। मैं अभी अपनी सांसें बहाल भी ना करने पाई थी जब मेरे दाएं बाएं वही तीनों लड़के आकर खड़े हो गए जो मुझे बार बार कह रहे थे कि चलो हमारे साथ गेस्ट रूम में चलो, हम तुम्हारी पूरी मदद करेंगे। मैं चीख चीख कर कहने लगी कि तुम इंसान नहीं बल्कि जिन्नात हो, मुझे तुम्हारी कोई मदद नहीं चाहिए। मैं अपने होशो हवास में ना थी। इससे पहले कि वो मुझे खींचकर उसी गेस्ट रूम की तरफ ले जाते, मैंने एक बार फिर भागना शुरू कर दिया। पता नहीं मेरी चप्पलें कहाँ थी, मैं खुद कहाँ थी, मुझे कोई होश न था। तभी मैं जोरदार तरीके से एक शख्स से टकराई। वो दिखने में एक बुजुर्ग जैसे थे और टॉर्च मारकर इधर उधर देख रहे थे। फिर मुझे कहने लगे कि क्या हुआ बेटी, तुम इस जंगल में अकेली क्या कर रही हो? मैंने उस बाबा जी के आगे हाथ जोड़ दिए और उन्हें कहने लगी कि खुदा के लिए बाबा जी मेरी मदद करें। मैं अपनी सहेलियों से बिछड़ गई हूँ। पता नहीं कैसे मैं रास्ता भटक कर यहाँ तक पहुँच गई हूँ। मुझे होटल में जाने का रास्ता नहीं मिल रहा। उस गेस्ट रूम में मुझे 3 लड़के मिले थे, लेकिन फिर अचानक वो मेरी नज़रों से गायब हो गए। मुझे लगता है कि वो इंसान नहीं बल्कि कोई भूत थे। मैं बेतकान बोले जा रही थी। बाबा जी मेरी बातें गौर से सुन रहे थे। फिर वो कहने लगे कि बेटी, वो रेस्ट रूम तो सालों से खंडर की शक्ल में बदल चुका है। काफ़ी सालों पहले वहाँ एक नौजवान लड़की जिंदा जलकर मर गई थी। कहते हैं कि उस गेस्ट रूम में उसी लड़की की चीखों की आवाज़ें आती हैं। वो गेस्ट रूम बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। इंसानों को वहाँ आना जाना भी मना है, क्योंकि काफ़ी लोगों ने उस गेस्ट रूम में रात के वक्त रोशनियों को जलते और बुझते देखा है। और कभी कभी तो उस गेस्ट रूम में से पियानो के बजने की आवाज़ें भी आती हैं, क्योंकि सुना है कि वो लड़की पियानो बहुत खूबसूरत अंदाज में बजाती थी। और उसके पियानो की आवाज़ें सुनकर इंसान तो इंसान, जिन्नात भी रक्स करने लगते थे। फिर ना जाने उस दिन क्या हुआ था जो वो यूं बेमौत मारी गई थी। वो बाबा जी आधी रात के वक्त मुझे वो सारी कहानी सुना रहे थे और मेरी खौफ के मारे हालत बुरी हो रही थी। मैं उस बाबा जी को बताना चाहती थी कि मैंने भी किसी लड़की के चीखने की आवाज़ें सुनी थी, जो बुरी तरह से चीख कर मुझे अपनी तरफ मतवज्जा करना चाहती थी। फिर मैं बाबा जी के सामने हाथ जोड़ने लगी और कहने लगी कि आप बस मुझे किसी तरह भी होटल तक पहुंचा दें। बाबा जी रास्ते में मुझे बता रहे थे कि मैं इस जंगल में चौकीदार हूँ। मेरे साथ कई अजीबोगरीब वाक़यात पेश आ चुके हैं। कहते हैं कि इन घने जंगलों में जिन्नात का बसेरा है। वो दिन के वक्त तो लोगों को तंग नहीं करते हैं, लेकिन अगर कोई रात को उनको तंग करे तो उसको वो छोड़ते भी नहीं हैं। एक तो मैं वैसे ही खौफजदा थी, ऊपर से उस बाबा जी की बातें मेरा दम निकाल रही थी। मैं तेज़ तेज़ कदमों से उसके पीछे चल रही थी।
مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ رات میرے لیے اتنی خوفناک ثابت ہوگی۔ جب میں اس ہوٹل میں پہنچی تو ساری ٹیچرز اور کالج کی لڑکیاں، جن میں میری دوستیں بھی شامل تھیں، سب میرے انتظار میں باہر موجود تھی۔ میں سر جھکا کر ان کے سامنے کھڑی تھی۔ تبھی ان میں سے سب سے عمر رسیدہ ٹیچر آگے بڑھی اور مجھے دیکھ کر کہنے لگی کہ علیزہ بیٹا، تم کہاں چلی گئی تھی؟ تمہیں پتہ ہے کہ اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو ہم تمہارے پیرنٹس کو کیا جواب دیتے؟ ان چاروں نے بہت بڑی غلطی کی ہے۔ ہمیں بتائے بغیر تم رات کو اس ہوٹل سے باہر کیوں نکلی؟ ابھی تو ہم تمہیں کچھ نہیں کہہ رہے، لیکن جیسے ہی تم کالج پہنچو گی تمہیں اس بات کے لیے سزا ملے گی۔ وہ ٹیچر مجھے سرزنش کر رہی تھی اور میں شرمندہ سی سر جھکائے کھڑی تھی۔ پھر انجم، تحریم اور مانور مجھ سے لپٹ گئیں اور مجھے کہنے لگیں کہ ہم تمہارے جانے کے بعد تمہارا انتظار کرتے رہے، لیکن جب کافی دیر تک تم نہ لوٹی تو ہم پورے 2 گھنٹے تک تمہیں تلاش کیا، لیکن پھر تم ہمیں کہیں بھی نہ ملی۔ پریشانی سے ہماری حالت بری تھی، اسی لیے ہم نے فوراً ٹیچر اور ہوٹل کی انتظامیہ کو آگاہ کر دیا تھا۔ اب میں انہیں کیا بتاتی کہ میرے ساتھ کیا کیا واقعات پیش آ چکے تھے۔ اس کھنڈر نما گیسٹ روم میں ان 3 لڑکوں کا ملنا، اور پھر اس لڑکی کی چیخوں کی آوازوں کا سنائی دینا۔ پتہ نہیں میں کتنی مشکل میں گرفتار ہونے والی تھی، لیکن اچھا ہوا جو مجھے اس جنگل کا چوکی دار مل گیا، جس نے مجھے حفاظت سے اس ہوٹل تک پہنچا دیا تھا۔ دوسری صبح ٹیچر مجھے اصرار کر رہی تھی کہ ہمارے ساتھ گھومنے پھرنے چلو، لیکن رات والے واقعے کی وجہ سے میری طبیعت بہت خراب تھی اور میں اس وجہ سے بھی پریشان تھی کیونکہ میرا موبائل بھی گم ہو گیا تھا۔ پھر اپنی دوستوں کے بے حد اصرار پر میں ان کے ساتھ چلی گئی، لیکن مجھے اب بالکل بھی مزہ نہیں آ رہا تھا۔ شاید ان بیتے ہوئے لمحوں کے خوف نے میرے ذہن میں اپنی جگہ بنا لی تھی۔ میں چاہ کر بھی ان خوفناک لمحوں کو بھول نہیں پا رہی تھی۔ میرے ذہن میں یہ گتھی نہیں سلجھ رہی تھی کہ آخر وہ لڑکی کیسے جل کر مری تھی۔ کیا وہ کسی حادثے کا شکار ہوئی تھی یا کسی نے جان بوجھ کر ایسا کیا تھا؟ اور وہ 3 لڑکے کیا اس لڑکی کی یاد میں اس گیسٹ روم میں رہ رہے تھے؟ لیکن وہ لڑکے انسان تو نہیں تھے، ہو سکتا ہے وہ کوئی جنات ہو۔ عجیب و غریب باتیں میرے ذہن کے پردوں پر لہرا رہی تھیں۔ تحریم، انجم اور مہانور مجھے ہنسانے کی کوششیں کر رہی تھیں اور مجھے اصرار کر رہی تھیں کہ کل والے واقعے کو بھول کر آج کا دن انجوائے کرو، لیکن میں کسی بھی چیز کو اپنے دل سے محسوس ہی نہ کر پا رہی تھی۔ پھر جتنے بھی دن ہم سوات میں رہے میں نے کسی بھی چیز میں دلچسپی نہ دکھائی، حالانکہ امی نے مجھے بولا تھا کہ وہاں سے آتے ہوئے اپنے ابو اور میرے لیے گرم شالیں لے کر آنا، لیکن مجھے یاد ہی نہ رہا اور میں جیسے گئی تھی ویسے ہی خالی ہاتھ لوٹ آئی۔ امی میرا اترا ہوا چہرہ دیکھ کر کہنے لگیں کہ لگتا ہے تمہیں اکیلے وہاں ٹرپ پر بالکل بھی مزہ نہیں آیا، اسی لیے تو میں بول رہی تھی کہ ہمارے ساتھ چلنا، لیکن تم کہاں کسی کی سنتی ہو۔ پھر میں امی سے لپٹ گئی اور انہیں کہنے لگی کہ ہاں امی، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، مجھے واقعی آپ کے بغیر بالکل بھی مزہ نہیں آیا، بلکہ مجھے آپ کی اور ابو کی بہت یاد آ رہی تھی۔ امی میری باتیں سن کر مسکرانے لگی۔ کچھ دنوں سے میں اپنے کندھوں پر بری طرح بوجھ محسوس کر رہی تھی۔ مجھے اکثر خوابوں میں وہ عجیب و غریب دکھنے والے لڑکے نما جنات نظر آتے جو مجھے خواب میں کہتے کہ تم ہم سے ملنے آؤ ورنہ ہم تم سے ملنے آ جائیں گے۔ کبھی میں ان کے آگے آگے بھاگ رہی ہوتی تھی تو کبھی وہ مجھے پکڑ کر کھینچ کر لے کر جا رہے ہوتے تھے۔ پھر راتوں کو میں اٹھ اٹھ کر چیخیں مارنے لگی۔ ان کا خوف میرے ذہن پر سوار ہو گیا تھا اور اس خوف کے زیر اثر مجھے عجیب و غریب خواب بھی نظر آتے تھے۔ میں سوچنے لگی کہ شاید میرے دل میں یہ خلش ہے کہ اس لڑکی کی کہانی مجھے پوری معلوم نہ ہو سکی۔ وہ 3 لڑکے کون تھے اور اس لڑکی کی موت کی وجہ کیا بنی تھی؟ میں یہ سب چیزیں جاننا چاہتی تھی۔ میں دن رات جنات کی کہانیاں پڑھتی تھی اور ان کے سحر میں کھو جاتی تھی۔ انسان اور جنات کی کہانیوں کا انجام سن کر میں کافی دیر تک افسردہ رہتی۔ جبھی میں نے ایک کتاب دیکھی جس میں لکھا تھا کہ جنات کو حاضر کرنے کے 100 طریقے۔ میں وہ کتاب پڑھ کر چونک گئی اور جانے انجانے میں نے ان میں سے ایک عمل کر ڈالا۔ میرے دل کی یہ خواہش تھی کہ میں کسی بھی طرح کر کے ان 3 لڑکوں کو اپنے سامنے حاضر کر لوں اور اس کہانی کا راز معلوم کر سکوں۔ میں ان کو تو اپنے سامنے حاضر نہ کر سکی، ہاں لیکن وہ عمل کر کے میری طبیعت ضرور خراب رہنے لگی تھی۔ میرے کندھوں پر ایک نادیدہ بوجھ ہمیشہ موجود رہتا۔ مجھے اندھیرے میں عجیب و غریب سے سائے نظر آتے۔ جنات، بھوتوں کا خوف میرے دماغ میں بس گیا تھا۔ ایک دن جب ہمارے کسی رشتہ داروں کی شادی تھی تو امی نے مجھے بھی ساتھ چلنے کو کہا اور میں تیار ہونے لگی۔ آج مائیوں مہندی کا فنکشن تھا۔ ابو نے امی اور مجھے چمبیلی کے خوبصورت گجرے لا کر دے دیے۔ مجھے ویسے بھی گجرے پہننے کا بہت شوق تھا۔
میں نے پیار سے انہیں سونگا اور سوچنے لگی کہ اپنی پوری تیاری کرنے کے بعد میں یہ گجرے پہن لوں گی۔ میں تیار ہو کر شیشے کے سامنے کھڑی تھی جب اچانک کمرے کی لائٹ چلی گئی، پھر چند سیکنڈ بعد ہی لائٹ واپس آ گئی۔ میں شیشے کی طرف دیکھ رہی تھی جب اچانک میری نظر گجروں کے اوپر پڑی۔ وہ دونوں گجرے کسی نے بری طرح مسل کے نیچے فرش پر پھینک دیے تھے۔ ان کا حشر نشر خراب ہو چکا تھا۔ میں بالکل حیران پریشان انہیں دیکھ رہی تھی۔ کمرے میں کسی اور کی موجودگی کا احساس مجھے شدت سے ہو رہا تھا۔ میں سراسیمگی سی ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ یہ گجرے کس نے مسل کر پھینکے؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ نیچے امی مجھے آوازیں لگائی جا رہی تھیں۔ میں انہیں نظر انداز کر کے امی کے ساتھ چلی گئی، اور پھر اس شادی سے واپس آتے ہوئے میرے ساتھ وہ ہوا جس کا مجھے کوئی شبہ بھی نہ تھا۔ میں امی کو بار بار کہنے لگی کہ امی، مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی میرا گلا دبا رہا ہے، مجھے اپنا سانس گھٹتا ہوا محسوس ہو رہا ہے۔ امی میری حالت دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ وہ مجھے کہنے لگی کہ کہیں تمہیں نظر تو نہیں لگ گئی، تم لگ بھی تو اتنی پیاری رہی تھی۔ پھر امی مجھے پڑھ پڑھ کر دم کرنے لگی۔ پھر تو اکثر ہی ایسا ہونے لگا، بیٹھے بیٹھے میری طبیعت خراب ہو جاتی اور درد کی شدت سے میری زبان بھی باہر آ جاتی۔ مجھے اچانک جھٹکے لگتے، کبھی اپنے بالوں کو کھول کر میں گول گول گھومتی رہتی۔ کالج جانا تو میں نے کب سے چھوڑ دیا تھا۔ امی نے مجھے بہت مولویوں کے پاس دکھایا، لیکن کسی کو بھی یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ آخر اس بچی کے ساتھ کیا مسئلہ ہے۔ ناچار امی ابو نے فیصلہ کیا کہ جلد از جلد اس کو بیاہ دیتے ہیں تاکہ ہماری بھی پریشانی ختم ہو جائے۔ یوں انہوں نے میرے لیے رشتہ تلاش کرنا شروع کر دیا، اور جب رشتے والے آئے تو ان کے سامنے میری طبیعت خراب ہو گئی، اور وہ امی کو یہ کہتے ہوئے چلے گئے کہ تمہاری بیٹی تو آسیب کے زیر اثر ہے، پہلے اس کا علاج کرواؤ پھر شادی کا سوچنا۔ امی کا رو رو کر پریشانی سے برا حال تھا۔ اب ابو نے فیصلہ کیا کہ کچھ بھی ہو مجھے اپنی بیٹی کا علاج کروانا ہے۔ میری دونوں شادی شدہ بہنوں کو بھی یہ معلوم ہو گیا تھا کہ میں کس طرح سے ایک اذیت میں گرفتار ہوں۔ انہوں نے امی کو کہا کہ جلد از جلد علیزہ کا علاج کروا کر اسے ان چیزوں سے بچائیں، ایسا نہ ہو کہ کل کلاں کو لوگوں کے اندر یہ بات پھیل جائے کہ ہماری بچی میں جن بھوتوں کا سایہ ہے۔ میری بڑی باجی نے ابو کو ایک جانے مانے پیر کا بتایا جو جنات وغیرہ کا علاج کرنے میں ماہر تھا، اور وہ ان حقیقتوں سے بھی واقف تھا جس کی وجہ سے جنات انسان کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ ابو نے فیصلہ کیا کہ وہ مجھے لے کر اس پیر کے پاس جائیں گے۔ پھر وہ مجھے اپنے ساتھ لے کر اس جانے مانے پیر کے پاس چلے گئے۔ اس پیر کی جہاں دیدہ نظریں مجھے دیکھ رہی تھیں، وہ پہلی نظر میں ہی تاڑ گیا تھا کہ میرے ساتھ کیا مسئلہ پیش آ چکا ہے۔ پھر مجھ سے کہنے لگا کہ جب تک تم اپنے ساتھ پیش آنے والے واقعات مجھے پوری طرح نہیں بتاؤ گی میں تمہارا علاج نہیں کر سکوں گا، اسی لیے کھل کر بتاؤ جو جو تمہارے ساتھ پیش آیا۔ اس پیر کے کہنے پر میں نے انہیں وہ سارے واقعات بتا دیے، اور اس پیر سے کہنے لگی کہ میرا وجود کسی اندیکھے بوجھ سے دبتا جا رہا ہے، مجھے اپنا سانس گھٹتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ جب سے میں اپنے کالج کے ٹرپ پر گئی تھی تب سے میرے ساتھ یہ سارے واقعات پیش آ رہے ہیں۔ اس جنگل میں بھٹک کر جانا اور ان 3 لڑکوں کا مجھ سے ملنا، اور پھر اس لڑکی کی چیخوں کا سننا۔ جب سے میں نے اس لڑکی کی چیخوں کی آواز سنی ہے میرے دل میں یہی خلش ہے کہ میں کسی بھی طرح کر کے اس لڑکی کے بارے میں جان سکوں، اور وہ تینوں لڑکے کون تھے میں یہ بھی جاننا چاہتی ہوں۔ وہ پیر کہنے لگا کہ اگر تم ان چیزوں کے بارے میں زیادہ نہ سوچتی تو شاید تمہارے ساتھ یہ سارے مسئلے نہ پیدا ہوتے، لیکن تم ان کو لے کر کچھ زیادہ ہی شدت سے سوچنے لگی تھی، اسی لیے اب وہ جنات یہی چاہتے ہیں کہ تم کسی بھی طرح کر کے ان کی سچائی دنیا کے سامنے لاؤ۔ میں اس پیر کی باتیں حیرت سے سن رہی تھی۔ پھر اس پیر کو کہنے لگی کہ کون سی سچائی؟ تو وہ پیر کہنے لگا کہ اس لڑکی اور ان 3 جنات کی کہانی بہت پرانی ہے، اس سے پہلے بھی میں ان ساری باتوں کے بارے میں پتہ لگا چکا ہوں۔ یہ کہانی تمہارے لیے کسی عجوبے سے کم نہیں ہوگی۔ اکثر ان جنگلوں میں جا کر اگر کوئی انسان بھٹک جاتا ہے تو اس کے ساتھ ایسے ہی عجیب و غریب واقعات پیش آتے ہیں۔ اس کہانی کی شروعات ایک گاؤں کی لڑکی سے ہوتی ہے۔ اس لڑکی کا نام کشمالہ تھا۔ وہ سوات کے ایک چھوٹے سے گاؤں کی لڑکی تھی۔ وہ بھلے سے ہی ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، لیکن خدا نے اسے خوبصورتی سے بے پناہ نوازا تھا۔ وہ جھیل کنارے پانی بھرنے کے لیے جاتی تھی۔ وہ جھیل کے پاس ایک درخت تھا جس پر 3 جنات کا اثر تھا۔ وہ درخت ان جنات کا مسکن تھا۔ کشمالہ گوری چٹی خوبصورت نیلی آنکھوں والی لڑکی تھی۔ اس کے سر پر سگے باپ کا سایہ تھا، لیکن ماں اس کی سوتیلی تھی۔ وہ بڑے ظلم و ستم کر کے اس کا جینا دشوار کیے جاتی تھی۔
सारा दिन उससे इतना काम करवाती कि चल चल कर उसके पैरों में छाले पड़ जाते थे, फिर भी वो उससे ज़रा खुश ना होती थी। जब उसका बाप घर पर आता तो उसकी सौतेली माँ उसकी शिकायत लगाती थी। जब भी कशमाला को किसी काम का कहती हूँ तो ये वहाँ जाकर बैठ जाती है और घंटे के बाद वापस आती है। कशमाला का बाप कशमाला को कहता कि अपनी माँ की बात माना करो और जिस काम का ये बोलती हैं वो लाजमी करके दिया करो। कभी वो सारा दिन बीमार हो जाती तो बिस्तर पर पड़ी रहती, लेकिन उसकी सौतेली माँ उसका हाल चाल पूछने के लिए उसके पास एक दफ़ा भी ना आती थी। वो मदद के लिए पुकारती रह जाती, लेकिन उसकी सौतेली माँ को उस पर ज़रा भी तरस ना आता था। जब वो उस झील के किनारे पानी भरने के लिए जाती तो अपने आप से बातें किया करती और अपने सारे दुख दर्द खुद को ही बताकर खुश हो जाती। उसे ये नहीं पता था कि उसकी ये सारी बातें उस दरख्त पर रहने वाले 3 जिन्नात बड़े गौर से सुन रहे होते थे। जब वो उसके दुख को महसूस करते तो उन्हें उस लड़की पर बड़ा तरस आता। देखते ही देखते वो तीनों जिन्नात उस लड़की के आशिक हो गए। जिस दिन वो लड़की पानी भरने के लिए ना आती तो वो उसकी राह देखते रहते। एक दिन जब कशमाला की माँ ने उसके ऊपर जुल्म और सितम की इंतहा कर दी तो वो तीनों जिन्नात शदीद गज़बनाक हो गए। उन्होंने कशमाला की माँ को सबक सिखाने का सोचा और इंसान की शक्ल में उसके घर में जा घुसे। उन तीनों जिन्नात ने कशमाला की माँ को धमकी दी कि अगर तुमने कशमाला के साथ कभी भी बुरा करने की कोशिश की तो हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। कशमाला की सौतेली माँ का उनकी धमकियाँ सुनकर खौफ से बुरा हाल था। वो तीनों जिन्नात तो धमकियाँ देकर चले गए, लेकिन कशमाला की सौतेली माँ ने पूरे गाँव में उसे बदनाम कर दिया कि ये लड़की किरदार की बहुत ख़राब है, इसने कई मर्दों को फांस रखा है। अब वो मर्द धमकियाँ देने के लिए मुझे मेरे घर पर आते हैं। उसने बढ़ा चढ़ा कर ये सारी बातें कशमाला के ख़ानदान के सामने कर दी। पूरे ख़ानदान वालों के सामने कशमाला की बदनामी हो रही थी। लोग उसे ज़िल्लत भरी नज़रों से देखने लगे। वो कहते कि ये लड़की बहुत ख़राब है। जब कशमाला ने अपने बारे में ये सारी गलत बातें सुनी तो झील किनारे आकर रोने लगी और ख़ुद से ही बोलने लगी कि मैंने तो आज तक किसी गैर मर्द को आंख उठाकर भी नहीं देखा, तो फिर ये सारी बातें मेरी सौतेली माँ क्यों कर रही है। तभी उन जिन्नात ने कशमाला के सामने आने का फ़ैसला किया और वो तीनों उसके पास आकर कहने लगे कि हमें माफ़ कर दो, हमने सिर्फ तुम्हारी मदद करने का सोचा था, लेकिन हमें नहीं पता था कि तुम हमारी वजह से इतनी परेशानी में मुब्तला हो जाओगी। हम तीनों जिन्नात हैं और इस दरख्त पर रहते हैं। हम तीनों को तुम बहुत अच्छी लगती हो। जब हमें पता चला कि तुम्हारी सौतेली माँ तुम्हारे ऊपर इतना जुल्म करती है तो हमने तुम्हारी मदद करने का सोचा और ख़ुद को इंसानी शक्ल में ढाल कर तुम्हारी माँ के पास चले गए उसे धमकाने के लिए, लेकिन हमें नहीं पता था कि इस बात का उल्टा असर हो जाएगा। अब तुम ही बताओ कि हम किस तरीके से तुम्हारी मदद करें। कशमाला उनसे शदीद खौफज़दा हो रही थी, लेकिन जब उसने उन तीनों जिन्नात को इंसानों की तरह बातें करते देखा तो उसका डर खौफ दूर हो गया। वो उनसे कहने लगी कि तुम लोगों ने बहुत बड़ी गलती की। अब तुम लोगों ने ही इस गलतफहमी को दूर करना है जो लोगों के दिलों में मेरे खिलाफ फैली है। अब वो तीनों जिन्नात हर काम में कशमाला की मदद करने लगे। उधर उसकी सौतेली माँ उसे ज़्यादा काम देती और उधर वो जिन्नात उसका सारा काम मिनटों में करके रख देते। अगर कभी कशमाला से कोई काम गलत हो जाता तो वो जादू के ज़ोर से उसके काम को सही कर देते थे। अब वो दिन रात खुश रहने लगी थी। उन तीनों जिन्नात ने उसकी सारी परेशानियों को ख़त्म करके रख दिया था। तभी ख़ानदान में से कशमाला के लिए एक शानदार रिश्ता आया और उसके बाप ने उसके लिए हाँ कर दी। उसकी शादी का सुनकर जिन्नात बहुत उदास थे। वो कशमाला से किसी तरीके से भी दूर नहीं होना चाहते थे, लेकिन कशमाला अपनी शादी को लेकर बहुत खुश थी। इसीलिए उसने जिन्नात को बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया था कि तुम लोग भले से इंसान नहीं हो, लेकिन मैं तुम्हारी इज्जत इंसानों से भी ज़्यादा करती हूँ क्योंकि तुम बहुत रहमदिल और नेक जिन्नात हो। अब वो खुशी खुशी अपनी शादी की तैयारियां कर रही थी। उसकी शादी में सिर्फ 2 दिन बचे थे, लेकिन उसकी सौतेली माँ कहीं न कहीं दिल में उससे हसद कर रही थी कि इतना अच्छा रिश्ता आखिर कशमाला के लिए कैसे आ गया। उसके हाथ से काम करने वाली नौकरानी हमेशा हमेशा के लिए चली जानी थी, तो उसने एक चाल चलने का फैसला किया। उस दिन कशमाला चुपके चुपके उन जिन्नात से बातें कर रही थी, तो तभी उसकी सौतेली माँ की नज़र उस पर पड़ी। उसने उसे चुपके चुपके बातें करते देख लिया था। तभी उसने पूरे गांव में मशहूर कर दिया कि कशमाला के ऊपर बुरे जिन्नात का असर है। वो तो पागल है, उसका बाप बिला वजह ही उसकी शादी कर रहा है।
میں نے اکثر اسے کسی سے باتیں کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ وہ اپنے آپ ہنستی ہے اور اپنے آپ سے ہی باتیں کرتی ہے۔ یہ ساری باتیں کشمالا کے سسرال تک بھی پہنچ چکی تھیں۔ انہوں نے جب یہ باتیں سنی تو کشمالا سے اپنا رشتہ ختم کر دیا، یہ کہہ کر کہ وہ کسی آسیب زدہ لڑکی کو اپنی بہو ہرگز نہیں بنائیں گے۔ کشمالا شدید صدمے کی کیفیت میں تھی۔ اب وہ ان جنات سے بھی بہت ناراض تھی جن کی وجہ سے اس کی شادی ہوتے ہوتے رہ گئی تھی۔ اب اس نے اس جھیل کنارے بھی جانا چھوڑ دیا تھا۔ جنات اس کی یاد میں بہت اداس رہنے لگے تھے۔ انہیں نہیں پتا تھا کہ کشمالا کے اوپر کیا گزر رہی تھی۔ یہی جاننے کے لیے ایک دن جنات جب اس سے بات کرنے کے لیے اس کے گھر آئے تو اس نے غصے میں انہیں کہا کہ تم یہاں سے چلے جاؤ ورنہ میں اپنے آپ کو ختم کر لوں گی۔ پہلے ہی میں حالات کے آگے بہت پریشان ہوں۔ جنات اس سے کہنے لگے کہ ہم نے کبھی بھی تمہارا برا نہیں چاہا ہے، بلکہ تم تو ہمیں بہت پسند ہو۔ ہم نے تو یہی کوشش کی ہے کہ ہم کسی بھی طرح تمہاری مدد کر سکیں۔ جنات اس کی منت سماجت کر رہے تھے۔ وہ کچن میں کھڑی کھانا بنا رہی تھی، جبھی جانے انجانے میں اس کے کپڑوں میں آگ لگ گئی اور جنات اس سے چاہ کر بھی نہیں بچا سکتے تھے۔ یوں دیکھتے ہی دیکھتے وہ شدید زخمی ہو گئی اور ہسپتال میں جا کر دم توڑ گئی۔ اب پورے گاؤں والوں نے یہ مشہور کر دیا کہ جو کشمالا کے اوپر جنات آتے تھے انہوں نے اس کی جان لے لی ہے۔ یہ باتیں ان جنات کو کسی طور بھی گوارا نہیں تھی، کیونکہ وہ کشمالا کو بہت چاہتے تھے اور ہر ممکن طور پر اس کی مدد کرنا چاہتے تھے۔ لیکن جب انہوں نے یہ ساری باتیں سنی تو ان کا صدمے سے برا حال ہو گیا۔ پھر انہوں نے ان گاؤں والوں کو اتنا پریشان کیا کہ آہستہ آہستہ وہ گاؤں خالی ہوتا گیا اور ایک گھنے جنگل میں تبدیل ہو گیا۔ پھر لوگوں نے اسے آباد کرنے کے لیے اس جنگل میں ایک گیسٹ روم بنایا، لیکن اچانک ایک دن اس گیسٹ روم میں بھی آگ بھڑک اٹھی اور وہ پورا جل کر خاکستر ہو گیا۔ اب جو بھی غلطی سے اس جنگل میں بھٹک جاتا ہے تو وہ تینوں جنات اسے ایسے ہی پریشان کرتے ہیں اور اس لڑکی کی چیخوں کی آوازیں انہیں ضرور سنائی دیتی ہیں۔ تم کیونکہ یہ ساری کہانی سننے کے لیے بہت مشتاق تھی تو اسی لیے وہ جنات تمہیں طرح طرح سے پریشان کر رہے تھے تاکہ تم بھی باقی لوگوں کی طرح انہیں غلط نہ سمجھو اور سچائی تمہارے سامنے آ جائے۔ لیکن اب تمہیں ان سے معافی مانگنی ہوگی کیونکہ تم نے غیر ارادی طور پر کچھ ایسے عمل کر دیے ہیں جن کی وجہ سے یہ جنات بہت غضبناک ہو گئے تھے۔ فطری طور پر تم اس لڑکی سے دل سے ہمدردی محسوس کر رہی تھی۔ وہ پیر مجھے ساری کہانی سنا رہا تھا اور میں بالکل سن بیٹھی یہ کہانی سن رہی تھی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ کہانی مجھ پر اس طرح سے اثر انداز ہوگی۔ تبھی میں نے اس پیر سے التجا کی کہ پیر سائیں، آپ کی بات جنات بہت مانتے ہیں، آپ کسی بھی طرح سے ان سے میری جان چھڑوا دیں، کیونکہ میں اپنے ماں باپ کو اپنے لیے پریشان ہوتا نہیں دیکھ سکتی ہوں۔ ویسے بھی ان جنات نے مجھے ڈرا ڈرا کر بالکل ہی پاگل کیا ہوا ہے، ایسا نہ ہو میں اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھوں۔ پیر سائیں میری بات سن کر سر ہلانے لگے اور مجھے کہنے لگے کہ ہاں میں تمہاری مدد ضرور کروں گا، یہ تعویذ اپنے گلے میں پہن لو، اس کے اثر سے تم راتوں کو ڈر ڈر کر نہیں اٹھو گی اور ہر ممکن کوشش کرو کہ 5 وقت کی نماز ادا کرو اور اپنے منہ سے کہو کہ تم اپنے کیے ہوئے عمل پر شرمندہ ہو۔ وہ پیر سائیں ابو کو تسلی دے رہے تھے کہ اچھا ہوا تم وقت پر اپنی بچی کو لے کر آ گئے، ابھی اس کا علاج کرنا ممکن ہے، تم 1-2 دفعہ اس کو میرے پاس لے کر آنا، میں اس کا مکمل علاج کر دوں گا اور اس بچی کا پیچھا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان جنات سے چھوٹ جائے گا۔ میں ابو کے ساتھ گھر واپس آ گئی۔ میں ابھی تک اس کہانی کے سحر میں جکڑی ہوئی تھی۔ میں نے سوچا کہ اب ان چیزوں کے بارے میں زیادہ نہیں سوچنا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ میرا اس طرح سوچنا ان جنات کو مجھ پر ایک بار پھر حاوی کر دے۔ جنات کو شاید میں نے کچھ زیادہ ہی ذہن پر سوار کر لیا تھا۔ جو بھی تھا، اس لڑکی کو یوں مرنا نہیں چاہیے تھا۔ آخر اس کا بھی حق تھا کہ وہ ایک خوشیوں بھری زندگی بسر کرتی۔ پتہ نہیں اس کی سوتیلی ماں کا کیا انجام ہوا ہوگا، اس کی سوتیلی ماں کو اس کے کیے کی سزا ملی ہوگی کہ نہیں۔ پھر ایک دن ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا۔ جب میں اپنے کمرے میں سو رہی تھی تو مجھے اپنے کانوں میں عجیب سی آوازیں سنائی دینے لگی۔ وہ آوازیں مجھے اپنی طرف کھینچ رہی تھیں۔ پھر میں اٹھ کر بیٹھ گئی۔ میرے سامنے 3 ہولناک سائے کھڑے تھے۔ اس سے پہلے کہ میں چیخ مارتی ان تینوں نے مجھے خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور پھر مجھے کہنے لگے کہ تم ہماری ساری کہانی سن چکی ہو، ہمیں اچھی طرح سے جان بھی چکی ہو، تمہیں یہ تو معلوم ہو ہی گیا ہوگا کہ ہم اس جنگل میں آج تک کیوں بھٹکتے پھر رہے ہیں۔ وہ لڑکی تو اچانک سے مر گئی لیکن ہمیں یوں تڑپتا چھوڑ گئی۔ ہم چاہتے ہیں کہ تم ایک کاغذ قلم لے کر اس پر ہماری کہانی لکھو، کیونکہ ہم دنیا کو بتانا چاہتے ہیں
کہ کشمالہ کی موت کے پیچھے ہمارا کوئی ہاتھ نہیں تھا، بلکہ ہم اسے بے پناہ چاہتے تھے، اور جس لڑکی سے عشق کیا جاتا ہے اسے کوئی نقصان نہیں پہنچایا جاتا ہے۔ تمہیں ہم سے وعدہ لینا ہوگا کہ تم ضرور ہماری کہانی لکھو گی۔ وہ تینوں جنات مجھ سے کہہ رہے تھے اور میں حیرت سے ان کی شکل دیکھ رہی تھی۔ پھر میں نے ان سے وعدہ لیا کہ میں یہ کہانی ضرور لکھوں گی، کیونکہ اس کہانی نے میرے دل پر بھی اثر ڈالا ہے۔ پھر انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا کہ آج کے بعد ہم تمہیں ہرگز تنگ نہیں کریں گے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تمہاری زندگی سے چلے جائیں گے۔ پھر میرے دیکھتے ہی دیکھتے میرے سامنے سے وہ تینوں غائب ہو گئے۔ میں اندھیرے میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنے لگی۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے میں کوئی خوفناک خواب دیکھ رہی ہوں۔ پھر میں نے اپنے آپ سے وعدہ کیا کہ میں ان ساری باتوں کے بارے میں ہرگز نہیں سوچوں گی، ایسا نہ ہو کہ میں دوبارہ کسی پریشانی میں گرفتار ہو جاؤں۔ ہاں، لیکن ان جنات سے کیا ہوا وعدہ میں ضرور پورا کروں گی۔ میں کشمالہ اور 3 جنات کی کہانی ضرور لکھوں گی جو اس کے عشق میں گرفتار ہو گئے تھے اور اس لڑکی کی موت کے ذمہ دار تو نہ بنے تھے، لیکن انسان ضرور انہیں اس لڑکی کی موت کا ذمہ دار ٹھہراتے تھے۔ پھر میں سوچنے لگی کہ کیا واقعی ایسا ہوتا ہے کہ انسان اور جنات کی عشق کی کہانی شروع ہو جائے، لیکن اس کہانی کا انجام تو اچھا نہیں ہوتا ہوگا، کیونکہ جو کہانی میں نے سنی تھی اس کے انجام کا تو سوچ کر میرا دل بہت اداس تھا۔ اب دن بدن میری طبیعت سدھر رہی تھی۔ میں نے صرف انٹر تک تعلیم حاصل کی تھی، جبکہ میری دوستیں اب گریجویشن کر رہی تھیں۔ اس سوات کے ٹرپ پر جانا میرے لیے بالکل بھی اچھا ثابت نہیں ہوا تھا۔ کہاں میں پڑھ لکھ کر ایک اچھی سرکاری نوکری پر لگنا چاہتی تھی، اور اب میں بالکل خالی ذہن گھر پر بیٹھی رہتی تھی۔ پھر امی ابو کے بے حد اصرار پر میں نے اپنی تعلیم کا سلسلہ دوبارہ شروع کر دیا۔ جب میری دوستوں نے سنا کہ میں دوبارہ سے کالج جوائن کر رہی ہوں تو ان کا خوشی کے مارے برا حال ہو گیا۔ پھر مجھ سے کہنے لگیں کہ تم نے بہت اچھا فیصلہ کیا ہے، کسی بھی واقعے کو اپنے ذہن پر سوار نہیں کرنا چاہیے، اس سے انسان کی ذہنی حالت متاثر ہوتی ہے۔ اب سوات تو شاید میں کبھی زندگی میں نہ جاؤں، کیونکہ اگر کسی جگہ کی یادیں ناخوشگوار ہو جائیں تو اس جگہ کے بارے میں تو سوچنا دور کی بات ہے، ان کی یادوں کو بھلانا ہی ناممکن ہے۔ بعض کہانیاں ایسی ہوتی ہیں جو امر ہو جاتی ہیں، جیسا کہ اس جھیل کی کہانی جس کے بارے میں مشہور تھا کہ وہاں پریاں آتی ہیں کسی شہزادی کی یاد میں رونے کے لیے۔ بعض کہانیوں کا انجام اتنا دردناک ہوتا ہے کہ ان کہانیوں کے عجیب سے انجام کی خلش ہمیشہ دل میں رہ جاتی ہے۔ اب میں دل لگا کر اپنی پڑھائی مکمل کر رہی تھی۔ زندگی میں ابھی مجھے بہت کچھ کرنا تھا۔ ابو کا سہارا بن کر میں ایک سرکاری نوکری کرنا چاہتی تھی۔ آخر ابو کا بھی کوئی بیٹا بھی نہ تھا، اب مجھے انہیں بیٹا بن کر دکھانا تھا۔ ناظرین، اگر آپ کو آج کی یہ کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ اگر آپ کو ایسی دہشت ناک دل کو جکڑ دینے والی کہانیاں پسند ہیں تو ایسی ایک کہانی روزانہ سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔